آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ محمد شامی سجدہ کرتے کرتے رک گئے؟ آخر ایسی کیا ریزن بنی کہ محمد شامی نے جب 5 وکٹیں لی اور اس کے بعد وہ سجدہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن عین وقت پہ آ کے انہوں نے سجدہ نہیں کیا؟ اس چیز کو لے کے اس وقت میڈیا پہ ٹویٹر پہ یہ بحث جو ہے بڑی ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہ رہا ہے، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، وہ اس بات کو لے کے بحث کر رہے ہیں کہ محمد شامی کے دل و دماغ میں آخر ایسی کیا بات آئی کہ وہ سجدہ کرتے کرتے رک گئے، سجدہ کرتے کرتے عین وقت میں وہ اٹھ گئے اور انہوں نے سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا؟ آخر یہ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی، محمد شامی نے اس میچ میں 5 وکٹیں لی، مین آف دی میچ بھی بنے، بڑے شاندار ان کا اسپیل تھا، بڑی شاندار ان کی بالنگ تھی، اور ان کے اسپیل سے ہی انڈیا بہت بڑے مارجن سے 302 رن سے میرے خیال سے جیتا سری لنکا سے، تو بہت ہی شاندار بالنگ تھی۔ اور جب 5 وکٹیں محمد شامی نے لی تو اس کے بعد وہ سجدہ کرنا چاہ رہے تھے، جیسے وہ گراؤنڈ میں سجدے کی طرف جا رہے تھے لیکن عین وقت انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ اٹھ گئے۔ میرے خیال سے محمد شامی جو ہے تھوڑا سا وہ گھبرا گئے تھے، اور ایسا ان کو لگ رہا تھا کہ کہیں میں پاکستان میں ہوں، لیکن عین وقت میں ان کو یاد آیا جب وہ سجدہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو یاد آیا کہ وہ تو انڈیا کے بولر ہیں اور وہ انڈیا سے کھیل رہے ہیں اور اس وقت وہ انڈیا میں موجود ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ سب چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ جس طرح سے رضوان کے اگینسٹ جو ہے ایک ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ کے اندر سجدہ کیوں کیا، انہوں نے گراؤنڈ میں نماز کیوں پڑھی، اور اس چیز کو لے کے انڈیا میں بہت زیادہ بحث چل رہی تھی، تو وہ کہیں وہ ساری باتیں ایک دم سے محمد شامی کے دماغ میں آئیں اور انہوں نے سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آزاد ملک میں پاکستان میں پیدا کیا ہے، جہاں میں آزادی کے ساتھ تمام تر چیزیں کر سکتا ہوں، جو میرے دل و دماغ میں آتا ہے میں اللہ کا شکر ادا بھی کرتا ہوں، میں سجدہ بھی کرتا ہوں، مجھے کوئی یہ خوف نہیں ہوتا کہ کہیں ہندو آ کے مجھے روک نہ دے، کہیں مجھ پہ قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے، کہیں مجھے اس چیز سے میرے کیریئر پہ کوئی فرق نہ پڑے، تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے دماغ میں نہیں آتی، ہمارے دل میں نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک میں پیدا کیا۔ اب محمد شامی دیکھیں جی مسلمان ہے، اور میرے خیال سے دلوں کا راز اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے دل میں اس کا وہ سجدہ کرنا ہو، اس ڈر سے انہوں نے سجدہ نہیں کیا کہ شاید کہ میرے کیریئر پہ کوئی غلط اثر نہ پڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کا راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ان کا سجدہ قبول کر لیا ہو، لیکن یہ چیزیں دیکھ کے انتہائی دکھ ہوا۔ انڈیا میں اس وقت کس طرح سے جو ہے ٹریٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، دیکھیں جی دانش کنیریا پاکستان سے کھیلے، بہت عرصہ وہ کھیلے، اب چونکہ وہ بہت اگینسٹ پاکستان کے بھونک رہے، لیکن ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے جب تک رسپیکٹ دینی تھی، جب تک ان کو عزت دینی تھی ہم نے دی۔ وہ جب بھی 5 وکٹیں لیتے تھے ٹیسٹ کرکٹ میں، وہ جس طرح سے ان کا ایک مذہب ہے ہندو کا، اس طرح سے وہ جو سیلیبریشن کرتے تھے، تو ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ سب اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، کبھی انہوں نے نہیں بولا کہ بھائی یہ سجدہ کیوں کر رہے ہو، یا ہماری گورنمنٹ نے کبھی ان کو اس چیز سے منع نہیں کیا دانش کنیریا کو کہ یار اس طرح کی حرکتیں نہیں کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بڑی مثال تھی محمد یوسف، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھے، کرسچن تھے، یوسف یوحنا ان کا نام تھا، تو جب یہ سینچری ہاف سینچری کرتے تھے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کرسچن کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے شکر ادا کرنا، اس طرح سے وہ کرتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی ہمارے پلیئرز نے، کبھی بھی ہمارے کسی بندے نے، کبھی بھی ہماری گورنمنٹ نے ان کو اس چیز سے منع نہیں کیا کہ آپ یہ چیزیں نہیں کرو۔ اسی سے انسپائر ہو کے پھر محمد یوسف نے اسلام بھی قبول کیا، اور الحمدللہ آپ ان کا نام محمد یوسف ہے۔ تو ہم نے تو کبھی ان چیزوں پہ منع نہیں کیا کسی کو بھی، ہر کوئی اپنے مذہب سے پیار کرتا ہے، ہر کسی کو اپنا مذہب پیارا ہے، بھائی جس کو جو مذہب ملا اس کو وہ رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو محمد یوسف پہلے محمد یوسف یوحنا تھے، اس کے بعد کرسچن سے انہوں نے دوری اختیار کی اور مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، تو محمد یوسف ہے، تو اب بھی ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم پہلے بھی دیتے تھے۔ دانش کنیریوں کو اب بھی ہم رسپیکٹ دیتے تھے، پہلے بھی دیتے تھے، تو ہم نے تو کبھی یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کی۔ اب دیکھیں یہ بیچارے جو ہے وہ غلام بنے ہوئے ہیں، محمد شامی ہو، وہ سراج ہو، وہ یوسف پٹھان ہو، وہ کوئی بھی مسلمان پلیئر جو انڈیا سے کھیلا، وہ تمام تر بیچارے جو ہے اپنی عادت سے مجبور ہے، اس لیے کہ اپنے کیریئر کو دیکھ کے چل رہے ہیں اور مجبوری سے وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے مسلمان ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سب چیزیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو سجدہ نہ کرنا تھا محمد شامی کا، اس کے پیچھے کوئی وجہ اتنی بڑی نہیں تھی، جو سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ شاید ان کو ایسا لگا کہ میرے جو کرکٹ کیریئر اس پہ کوئی غلط امپیکٹ نہ پڑ جائے، میرا کرکٹ کیریئر خراب نہ ہو جائے، شاید یہ وجوہات ہیں، کیونکہ غلامی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں یہ لوگ، ہندوستان میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے ان کے طور طریقے پہ ان کو چلنا پڑتا ہے، تو کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں تھی۔ خیر انڈیا کو ہم پہلے بھی جانتے تھے اور دنیا بھی ان کو جانتی تھی، اور اب چونکہ سب کی ان کی اصلیت جو تھی
ان کے جو اصلی روپ تھا وہ سب کے سامنے آ چکا ہے، دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح سے غلامی کے اندر یہ اپنے پلیئر کو رکھتے ہیں اور کس طرح سے غلامی کے ساتھ مسلمان اس وقت انڈیا میں رہ رہے ہیں۔